بہت دن ہوئے ایک فلم ہے مدھو بالا کی جو ساؤتھ میں بنی تھی. وہ بنیادی طور پر تو ایک کاسٹیوم مووی ہے، لیکن اس میں مدھو بالا نے بمبئی سے جا کر جو ہے وہ مدراس میں چنئی میں کام کیا تھا، اور وہ بالکل جو ہے وہ ابتدائی ایکٹریس تھی بالی ووڈ کی جو ساؤتھ کی فلموں میں جلوہ گر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساؤتھ کی انڈسٹری بھی بالی ووڈ کے ساتھ ہی پروان چڑھی. کچھ آگے پیچھے کچھ سالوں کا فرق ہوگا، لیکن جو ہے وہ وہاں فلم بننے کا آغاز وہاں پہلے ہی ہو گیا. لیکن ہوا کیا کہ وہ جو ساؤتھ کی انڈسٹری تھی اس دور میں وہ بالی ووڈ کے زیر اثر تھی بری طرح. ٹھیک ہے، 70 اور 80 کی دہائی میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ بچن صاحب کی فلمیں وہاں ری میک کیا جاتا تھا. رجنی کانت، چرنجیوی، این ٹی آر راما راؤ جیسے لوگوں نے بھی بچن صاحب کی فلموں کے ری میک میں کام کیا. اور وہ اس دور میں جو فلم ساؤتھ کی بن رہی تھی وہ ان کے پروونس، ایک صوبہ یا ہمسایہ صوبہ جو ان کے قریب کا جو پورا ایک ساؤتھ کا بیلٹ بنتا ہے وہ وہاں تک محدود تھی. لیکن جو بعد کی دہائیاں ہیں اس میں ساؤتھ کی فلم انڈسٹری ایک نئے فیز میں داخل ہوئی. اس نئے فیز میں داخل ہونے کے بہت سارے محرکات تھے، بہت سارے اسباب تھے. اس میں اس خطے کی اندر ایک آگ، ایک خاص طرح کی جس کو ہم کہتے ہیں شناخت کی، یہ جاگرتی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک نئے طرح سے اپنی شناخت کو، اپنی آئیڈینٹی کو، اپنے ماضی کو دریافت کرنے کی جو ایک تحریک تھی، اس تحریک نے نمایاں کردار ادا کیا. اس کے بعد آل اوور انڈیا میں جو سیاسی حالات تھے، جو بی جے پی کی ایک قوم پرستانہ سیاست تھی، اس نے بھی ایک اپنے اثرات مرتب کیے. دوسرا، ایک وقت تھا کہ ساؤتھ کے لوگ بالی ووڈ سے فلم کا کرافٹ سیکھا کرتے تھے، لیکن بعد ازاں انہوں نے اپنا آئیڈیل بالی ووڈ کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے ورلڈ سینما کو سامنے رکھا، وہاں کی ٹیکنالوجی اپنائی، وہاں کے کہانی کہنے کے انداز کو اپنایا، اور اس سے جو ہے وہ اپنی فلم کو ایک نئے فیز میں جو ہے وہ داخل کیا. اس تبدیلی کے پس منظر میں ساؤتھ کے سیاسی حالات بھی خاص طور پر جو ہے وہ دیکھے جا سکتے. اب وہاں پر ہوا یہ ہے کہ یہ جو ساؤتھ کی انڈسٹری کا جو ایک برتری ہے یا جو ایک ان کا ڈومینیٹ کر جانا ہے، یہ کسی ایک رائٹر کا، ایک ڈائریکٹر کا یا ایک کسی فلم کے ہیرو کی برتری نہیں ہے. یہ ایک کلچر کی، ایک کلچر پر برتری ہے. یعنی جو یہ جو ساؤتھ کا جو کلچر ہے، جو ان کی تاریخ ہے، بالکل جیسے ہم جانتے ہیں کہ ساؤتھ کے لوگ جو ہے وہ اس خطے کے قدیم لوگ ہیں. وہ دراوڑ تہذیب کی جس انداز سے نمائندگی کرتے ہیں، یا انہوں نے اپنی جو ہے وہ تہذیب کو اور اپنی تاریخ کو اپنی فلم میں جس طرح آن کیا ہے، یا اپنی مائتھالوجی سے انہوں نے جو ایک تخلیقی قوت حاصل کی ہے، وہ ایک جو ہے وہ حیران کن جو ہے وہ سطح پر جو ہے وہ آ گئی ہے. اور اب بالی ووڈ کی جو بانج ذہنیت ہے اس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ یہی ری میک فلمیں ہیں. بالکل کہ آپ کے پاس سوچنے والے لوگ نہیں ہیں، آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. دوسرا جو عابد ملک صاحب نے جو ہے وہ بات کی ہے کہ ہیرو فلم کی کہانی پر اثر انداز ہو رہا ہے، فلم کے ٹریٹمنٹ پر، کرافٹ پر اثر انداز ہو رہا ہے. بالکل اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا. جبکہ ساؤتھ نے جو بالی ووڈ میں ایک ہیرو کا روایتی تصور ہے اس کو توڑا سب سے پہلے. یعنی کوئی گڈ لکنگ ہیرو ہے جی، ایک گورا خوبصورت آدمی، ویل ڈریسڈ اور سکس پیک، انہوں نے اس تصور کو توڑ دیا.